مطالعے کی جگہ ایسی جگہ آپ نے انتخاب کرنی ہے جہاں آپ کے توجہ کو بھٹکانے والی کوئی چیز نہ ہو. میں نے کہا نا پاکستانی کو میں تجسس بہت زیادہ ہے. اگر آپ کھڑکی کے سامنے بیٹھیں گے اور مطالعہ کریں گے, وہاں سے کوئی ٹرک گزرے گا تو پھر وہاں دیکھیں گے, کوئی اور چیز گزرے گا تو وہاں دیکھیں گے. تو اس طرح توجہ بڑھتی. ہم نے ایسی جگہ نہیں بیٹھنے جہاں سے توجہ بڑھے. اسی طرح خاموشی حتی الامکان کوشش کر لو کہ اپنے آپ کو ایسا عادی بناؤ کہ شور میں بھی آپ مطالعہ کر سکو. ایسی عادت اپناؤ, ورنہ آپ پاگل ہو جاؤ گے. کیونکہ طلباء تو جنی مخلوق ہے, وہ اگر آپ اس کو کہو کہ چپ ہو جاؤ اور وہ شور شروع کر دیں. ہوا اور روشنی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے, ایسی جگہ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اتنے اندھیرے کمرے میں کال کوٹری میں بیٹھ جاؤ جیسے پھانسی لگ رہی ہو, تو اندھیرا ہو اس میں لائٹ لگا کے آپ پڑھ رہے ہو تو آنکھیں بھی خراب ہوگی اور کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا, اور نیند کا غلبہ بھی بہت جلد ہوگا. امتحان سے 1 ماہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے, پچھلا سبق دہرانا شروع کر دینا ہے. آج کا سبق بھی پڑھنا ہے اور پچھلا سبق بھی اس کے ساتھ دہرانا شروع کر دینا ہے. آگے پورا نصاب دیکھ لینا ہے. میں نے بتا دیا something is better than nothing, کہ کوئی کچھ ہو یہ بہتر ہے اس سے کہ کچھ نہ. آپ کچھ آئیڈیا تو ہوگا نا کہ کس طرح میں لکھیں. کچھ اگر کچھ نہیں دیکھا ہوگا تو کیا لکھو. صحیح. آگے اچھا, امتحان سے 1 ہفتہ پہلے آپ کی تیاری مکمل ہو جانی چاہیے اگر آپ احمد بننا چاہتے ہیں. اور اگر چلو مخلوق ہو تو 1 ہفتہ پہلے ہماری تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر ہم میں سے میں پوچھوں گا نہیں برے ہیں چیلا چلو. صحیح. کیونکہ امتحان سے 1 ہفتہ پہلے اگر تیاری مکمل نہیں ہوگی, آپ 1 ہفتے میں تیاری کرو گے تو وہ Q1 والی صورتحال ہوگی. اس میں کیا میں نے بتایا تھا, معیاری تیاری معیار کی نہیں ہوتی. صحیح. اور پریشانی معیار کی ہوتی. اچھا, اوقات فارغ کر کے آپ نے نظام الاوقات بنانا ہے. اگر نہیں بنایا, پورے سال گزر گیا, لیکن 1 ہفتہ پہلے آپ کو ہوش آیا تو پھر کم از کم اس 1 ہفتے پہلے تو بنا لو. بعض لوگ اس وقت بھی نہیں بنا. پھر کیا کرنا ہے, مطلب جو کتاب ہے آپ نے کتاب اٹھائی, فرض کرو یہ آپ کی کتاب ہے, تو جو کورس آپ کا ہے تو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ سلیبس کیا ہے. صحیح. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, وہ چیز سلیبس میں شامل ہی نہیں ہوتی, وہ ویسے ہی استاد نے پڑھایا ہوتا ہے. صحیح. جیسے کہ فرض کرو مصنفین کے حالات ہیں, تو بعض اوقات تو وفاق میں بتا دیتے ہیں سلیبس ہے. تو ہمارے یہاں ہم امتحان دے رہے تھے, تو کتنے بجے ہو گئے رات کو, میں گیا لڑکے کے پاس وقفے, میں نے کہا 10 منٹ گپ شپ. میں نے کہا کہاں تک دیکھ لی؟ اس نے کہا میں نے تو یہ سارا دیکھ لیا. میں نے کہا تو نصاب نہیں شامل نہیں. وہ بیچارہ پریشان ہو, بولتے ہیں میں تو سارا ٹائم اس پہ لگا. میں نے کہا شامل ہی نہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی چیز پڑھتے رہو کہ وہ نصاب میں شامل ہو. آپ نے نصاب دیکھ لینا, فرض کرو کہ 60 صفحے, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس وقت کتنا ہے. اس 60 صفحوں کو آپ نے پھر تقسیم کرنا ہے کہ روز کے کتنے گھنٹے میں دوں تاکہ میں اس کو کور کر سکوں. ہم کیا کرتے ہیں, بس شروع ہو جاتے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی, آدھا پڑھ لیتے آدھا رہ جاتے. لیکن منصوبہ بندی سے ہم تقسیم کریں گے گھنٹوں کے اعتبار سے تو نصاب پورا ہو جائے گا. اچھا, امتحان کی آخری پرچی کی تیاری سب سے پہلے شروع کریں. ہم آخری پرچہ ہمارا اکثر خراب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امتحان کی چھٹی کی خوشی ہوتی ہے. یا بس آخری پرچہ ہے, جان چھوٹ جائے, جلدی جلدی لکھو, پاس. ہاں, خوش ہوتے ہیں نا, اس وجہ سے آخری پرچہ خراب ہوتا ہے. لیکن آپ پہلے تیاری کرو گے آخری پرچے کی تو خوشی بھی ہوگی اور تیاری بھی ہوگی, متاثر نہیں ہوگی. صحیح. آگے کچھ دن پہلے آپ کے سینٹر یہی آتا ہے, تو آپ کے لیے تو وہ نہیں ہے. جن لوگوں کا سینٹر کوئی دوسرا آ رہا ہو, جیسے اسکول کالج میں امتحان دیتے ہیں تو دوسرا سینٹر آ جاتا ہے, تو وہ سینٹر پہلے سے معلوم ہوا. یہ نہ ہو کہ امتحان والے دن 1 گھنٹہ آپ سینٹر ہی ڈھونڈتے جاؤ. جتنا بھی وفر لگ ہو سکتے ہیں آپ کو وہ سینٹر نہ ملے. پہلے جا کر اپنا سینٹر معلوم کر لیں. آگے